اس پوری کائنات کے اندر، عالم رنگ و بو کے اندر جس ذات کو اللہ نے مرکز بنایا ہے اس کا نام زہرا ہے۔ مذہب شیعہ کی مذہب شیعہ کی اصل، مذہب شیعہ کی بنیاد، مذہب شیعہ کی طاقت، مذہب شیعہ کی بانی، نساء کی پہلی وکیل، علی کی ولایت کا پہلا مقدمہ لڑنے والی کا نام زہرا، آل محمد میں سلامت و آباد۔ جش بی بی نے حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل، معصومیت کا ساحل اور عصمت کی جھیل، اس کائنات آدم و عالم میں جو ہستی ہے وہ مخدومہ دارین۔ سامعین گرامی قدر، بی بی کے فضائل کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ کوئی نبی بھی غوطہ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے بچپن سے یہ فکرہ سنا ہے کہ جب جب آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اصلی راز پر آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا کہ اٹھتے کیوں تھے۔ دونوں رشتوں سے مصطفیٰ افضل ہے۔ یہ بیٹی ہے، حضور باپ ہے۔ بیٹی پر فرض ہوتا ہے باپ کا احترام کرے۔ پیغمبر نبی ہے، زہرا ان کی امت ہے۔ کلمہ بطول بھی مصطفیٰ کا پڑھتی ہے۔ پھر پتہ کر اٹھتا کیوں تھا مصطفیٰ۔ جس بندے کو سمجھ آئے اس کے لیے فکر نہ پڑتا۔ بس آل محمد آپ سے بس بھی لگا زندگی ہوا جا۔ عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا کہ مرسل اعظم والے پلڑے کو، سب سے بڑے نبی والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا۔ فرماتے تھے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بھائی سالک صاحب قبلہ، بھائی ظہور صاحب جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں، فکرہ عرض کرنے لگا ہوں، قیامت تک فکرہ یاد رکھنا، یہ نہ بھولنے والا فکرہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یا علی میں فکرہ کہوں تو میری زبان میں اتنی تاثیر دینا میں علی کے شیعوں کو فکرہ سمجھا سکوں۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، محمد کی بیویاں ہم جیسوں کی ماں ہے، علی کی بیوی خود محمد کی ماں۔ سلامت و آباد پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ مشہور زمانہ فکرہ مشہور ہے پوری دنیا میں کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں۔ عقل مند بندے سے میرا ایک ہی سوال ہے، عقل مند، کیونکہ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہدایت ہے۔ اگر یہ واقعی تیری مائیں تھی تو تیرا ان سے پردہ کیوں ہے؟ میں ہر دعوے دار علم سے قیامت تک یہی پوچھتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ بادشاہ جی، ساری دنیا کہتی ہے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، قرآن نے کہا ہے
पैगंबर की बीवियां तुम्हारी माँ हैं, मैं मानता हूं क्योंकि आयत कुरान है, इनकार करूंगा तो काफिर हो जाऊंगा। लेकिन अगला सवाल भी मेरा कुरान से, बेटा तो मां का महरम होता है, अगर अल्लाह ने इन्हें हमारी वही माएं बनाया होता तो इनसे पर्दा क्यों है? जरा आवाज खुले से, जो बंदे चुप है मैं उन्हें साथ लेके चलना चाहता हूं। भाई उम्मत का नबी की बीवियों से पर्दा है ना। एक आयत में अल्लाह हमें अंदर नहीं जाने देता, दूसरी आयत में अल्लाह उन्हें बाहर नहीं आने देता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू फी बयूतिन नबी इल्ला युज़िन लकुम, खबरदार नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल न होना। अल्लाह बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होने दे रहा, ये दफन हो गए। समझ नहीं आई? जो बंदे चुप है उन्हें समझ आई है कि नहीं? मेरा सवाल है कैसे पूछ के दफन हुए? देख लो मेरी तरफ जनाब, मेरा बड़ा अदब से सवाल है कैसे पूछ कर दफन हुए? क्योंकि ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम कहते हो कि नबी अपने घर में दफन होता है, तो घर तो मुस्तफा का था, और अल्लाह कहते हैं मेरे नबी के घर बगैर इजाजत के दाखिल न होना। फिक्रा बड़ा हसास है, लेकिन जिम्मेदारी से कोई भी बात पढ़ी जा सकती है। जिम्मेदारी मेरी हो गई, फिक्रा मैं पढ़ रहा हूं। कहते जी नहीं, वो तो बीबी आयशा का हुजरा था। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, कोई किताब साबित करे कि बीबी पेकियां दा हिस्सा लेके आई सी। जब मोहम्मद का वारिस ही कोई नहीं होता तो बीवी मालिक कैसे बन गई? जिस बंदे को समझ आए वो मेरा साथ। उच्ची ठीक है। भाई तुमने तो कहा है कि नबी का वारिस कोई होता ही नहीं। मोहम्मद की अपनी बेटी को तू वारिस बनने नहीं देता। बुजुर्ग की बेटी रसूल की जायदाद की वारिस कैसे बन गई? खुदा फरमाता है मेरे नबी के पास ज्यादा देर न बैठा करो, उसे अजियत होती है। खाने पे बुलाए तो इजाजत लेकर आओ, खाना खत्म हो जाए तो उठ के चले जाओ। अल्लाह बैठने नहीं देता, बंदे लेट गए। एक बुजुर्ग अम्मा थी, मुझसे लड़ पड़ी। उसने कहा चंगे ना होंदे तो उत्थे क्यों होंदे? चंगे ना होंदे तो उत्थे क्यों दफन थी वे? पै तो चंगी जाते हैं, ये चंगे हन तो उत्थे पैन। वो अल्लाह ने करम ये किया, वो बीबी पीपल्स पार्टी से बड़ी मोहब्बत रखती थी। मैंने कहा ज़ियाउल हक कैसा आदमी था? मैं कहा परे चखे थी। मैं कहा मस्जिद में दफन है। फैसल मस्जिद के दरवाजे पर उसने गंदा सा मुंह करके कहा उनकी हुकूमत जो थी जहां मर्जी दफन कर दे।
پتا چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہیں دفن کر دیتے ہیں، جب علی کی حکومت آئی تو اس نے تیسرے کو دفن نہیں ہونے دیا۔ نعرہ حیدری، تم رسول کی بیٹی کا حصہ نہ دو، ہم تمہارا احترام کریں۔ سامعین گرامی قدر، ہر مسئلے پر مفاہمت ہو سکتی ہے، نہ علی کی ولایت پر ہو سکتی ہے، نہ حق زہرا پر، نہ حسین کی عزاداری پر۔ ان تین عقیدوں میں سے کسی ایک پر بھی تم سلپ ہو گئے تو پھر دین نہیں رہے گا۔ علی کی ولایت، شہزادی کونین کا حق، حسین کی عزاداری، یہ جان سے قیمتی، اولاد سے قیمتی تین عقیدے۔ عظمت بطول کو سمجھو، سید کونین کی عزت کو سمجھو۔ چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، ایک دائیں ہے ایک بائیں۔ آپ نے لیفٹ نہیں کرائی، بھائی ہر نماز کے بعد ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ ساتھ والے کو تو نہیں کرتے ورنہ وہ وعلیکم سلام کہہ دیتا۔ اپنی اپنے سٹیٹس کی بات ہے، کوئی منشیوں سے رابطہ رکھتا ہے، کوئی مالکوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ ہم زیارت پڑھ کے مالکوں سے رابطہ کرتے ہیں۔